السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم آپ کے لیے میر تقی میر کی جو غزل لے کر آئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: راہ دور عشق میں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آپ نے یہ شعر کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اس کا جو پہلا مصرع ہے وہ اس طرح مشہور ہے، یعنی ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا۔ لیکن درست وہی ہے جو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں۔ آگے آگے اور راہ دور میں جو مناسبت ہے وہ ابتدائے عشق اور آگے آگے میں نہیں ہے۔ شعر میں ایک تھوڑا سا ابہام ہے، یعنی ایمبیگوٹی ہے۔ اب اس میں مخاطب کس کو کر رہے ہیں پہلے یہ دیکھنا ہے۔ اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، یا کسی اور شخص سے بات کر رہے ہیں، یا جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ موجود نہیں ہے اور دوسرے لوگ اس کے حال پر کوئی تبصرہ کر رہے ہیں۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آگے چل کر رونے کو بھی نہیں ملے گا۔ شعر خوب کہا ہے اور اس میں کوئی خاص مشکل بات ہے نہیں، سوائے اس کے کہ ایک عاشق کو ایک طرح سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ عشق کا دور ہے، عشق کا معاملہ ہے، اور ابھی ابھی یہ شروع ہی ہوا ہے، اور اس میں آگے چل کر تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اس کا ابھی تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ بات کوئی ایسا آدمی ہی کہہ سکتا ہے جو کہ خود اس راستے کا مسافر ہو یا ان منزلوں سے گزر چکا ہو۔ عشق اور محبت یہ سب راستے بڑی مشکل راستے ہیں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ شعر کہنے والا ان لوگوں کو جو اس کے خیال کے مطابق ابھی ابھی عشق اور محبت کے راستے پر چلے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس راستے پر ابھی ابھی چلے ہیں اور آپ نے رونا شروع کر دیا ہے کہ بھائی یہ راستہ بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہی کیا ہے، اب آگے دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے: قافلے میں صبح کے ایک شور ہے، یعنی غافل ہم چلے سوتا ہے کیا۔ غافل کا مطلب ہوتا ہے جو غفلت میں پڑا ہوا ہو، یعنی ہر چیز کی طرف سے لاپرواہ ہو۔ دو طرح کی غفلت ہو سکتی ہے۔ ایک تو غفلت یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کا علم ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف سے لاپرواہی برتی جائے، اور ایک غفلت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس شعر میں میر صاحب نے صبح کے جو قافلہ ہے اس کی بہت زیادہ وضاحت نہیں کی ہے، تو اس سے شعر زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ اب قافلے میں کیا ہوتا ہے کہ جب قافلہ چلتا ہے تو اس میں بہت سارے، انگریزی میں کہہ لیجیے تو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یعنی بہت ساری عمومی طور پر، ایک اردو میں اگر اچھی اردو میں کہیں گے اب اس کو ہمہ ہمی کہتے ہیں ویسے، یعنی اس کے اندر شور ہوتا ہے کہ بھائی تم اپنا سامان اٹھا لو اور اس جانور کو چلا دو، اور اس جانور کے گلے کی گھنٹی نہیں بج رہی ہے، اور کیا دوپہر کے کھانے کا بندوبست کیا، اور ہم کہاں رکیں گے وغیرہ۔ چونکہ اب ایسے قافلے بنتے نہیں ہیں، چلتے نہیں ہیں، تو اس لیے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اور ہمیں بھی نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے ہمارے اور آپ کے ہوش میں آنے سے پہلے یہ قافلوں والا سارا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ اب اس میں فرماتے یہ ہیں کہ لوگ پکار پکار کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم چلے، یعنی ہم چلے اور تم پڑے سوتے رہو۔ یعنی جس صبح قافلہ روانگی کے لیے تیار تھا تو جس سے مخاطب ہیں وہ سوتا رہ گیا۔ اب قافلے کے ساتھ چلنے کے لیے تو نیند سے جاگنا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا تھا جو کہ نہ اٹھ سکا اور وہ سوتا رہ گیا۔ یہ تو اس شعر کے عمومی معنی ہیں جو کہ آپ اس کو یعنی قافلے اور دنیا کی ایک مثال دے کر میر صاحب نے بتایا ہے۔ لیکن دراصل وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو اس دنیا سے
جانا ہوتا ہے، اور جب جانا ہوتا ہے تو وہی کامیاب رہتا ہے جو کہ اپنے وقت کا درست استعمال کرتا ہے، یعنی غفلت میں نہیں پڑا رہتا، آگے کی کچھ تیاری کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہر جانے والا آپ کو یہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ بھائی ہماری زندگی ختم ہو گئی، ہم تو اب جا رہے ہیں، لیکن خدا را تم ہماری طرح غفلت میں مت پڑے رہنا، ورنہ یہ قافلہ تم اس قافلے سے رہ جاؤ گے۔ اب قافلہ کون سا؟ کامیابی کا قافلہ، کامرانی کا قافلہ، یعنی آخرت میں دنیا سے جانے کے بعد انسان کو جو کچھ ملنے والا ہے اس سے بھی تم محروم رہ جاؤ گے۔ تو شعر اس معنوں میں بہت اچھا ہے، اور اس میں جو ہے کہ صبح کے قافلے میں صبح کے ایک شور ہے۔ صبح کا اس لیے استعمال کیا گیا لفظ کے قافلے جب کہیں کے لیے روانہ ہوتے تھے تو وہ ایک صبح کا وقت اس کے لیے اس کا تعین کیا جاتا تھا، صبح کے وقت وہ روانہ ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا۔ لیکن یہاں جو قافلے میں صبح کے ایک شور ہے، اس سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دنیا کا ایک قافلہ ہے جو چلا جا رہا ہے، انسانوں کا کہاں سے آتے ہیں کہاں چلا جاتے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس میں ایک شور مچا ہوا ہے کہ بھائی دیکھو ہم چل دیے، ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ کبھی دنیا اور کبھی زندگی ختم نہیں ہوگی، اور تم پڑے سو رہے ہو تو تم بھی ذرا نیند سے ہوشیار ہو جاؤ۔ شعر نمبر 3 ہے، سبز ہوتی ہی نہیں یہ سرزمی، تخم خواہش دل میں تو بوتا ہے کیا۔ سبز ہوتی ہی نہیں کا مطلب ہے کہ اس پر بہار نہیں آتی، اور تخم کہتے ہیں بیج کو، تخم خواہش یعنی خواہش کا بیج۔ باقی اس شعر میں کوئی لفظ مشکل ہے نہیں۔ اب اس میں کیا خوبصورت بات ہے، شعر میں جو انہوں نے کہا ہے سبز ہوتی ہی نہیں، اس میں ماضی بھی ہے یعنی پاسٹ، اور حال بھی ہے یعنی پریزنٹ، اور مستقبل بھی ہے یعنی فیوچر، اور جو ایک لفظ دل دوسرے مصرے میں رکھا ہے، تو ابہام کی وجہ سے یعنی اس ایمبیگوٹی کی وجہ سے مصرے میں ایک تھوڑا سا ایک ڈرامہ سا پیدا ہو گیا ہے، یعنی یہ توقع دوسرے مصرے میں دل کے لفظ سے پوری ہوتی ہے، یعنی وہ سرزمین جو کبھی سرسب نہیں ہوگی، کون سی ہے؟ ہمارا دل ہے۔ اب اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ ان کا مخاطب کون ہے، اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں یا کسی اور سے بات کر رہے ہیں، مثلا ہم ہی جو انہوں نے استعمال کیا ہے، یا ساری دنیا سے بات کر رہے ہیں۔ تو کہتے یہ ہیں کہ جو ہمارا جو دل ہے وہ ہم نے ہر طرح سے دیکھ لیا، وہ ایک ایسی سرزمین ہے کہ جس میں کوئی بھی خواہش پیدا ہو، کسی بھی خواہش کا بیج لگے، وہ کبھی بھی وہاں پر بارآور نہیں ہوتا، یعنی وہ کہیں پر بھی پھل نہیں دیتا، پھوٹتا نہیں ہے۔ تو اس سے وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، اگر آپ اس کو بہت ہی مختصر سا سمجھنے کی کوشش کریں، کہ ہمارے دل کی کوئی آرزو کبھی پوری نہیں ہوئی، تو وہ اپنے تجربے سے، یعنی جو انہوں نے کہا ہے، جو تو کا لفظ استعمال کیا، تو تو خود سے بھی مخاطب ہو کر کہہ سکتے ہیں یا کسی دوسرے سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے کہنے کا مقصد اس شعر میں صرف یہی ہے کہ یہ جو ہمارے دل کی سرزمین ہے، اس میں ہم کسی بھی خواہش کا بیج ڈال دیں وہ ہرا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کی کوئی خواہش کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ایک خواہش پوری نہ ہونے کو، ارمان باقی رہ جانے کو، حسرت باقی رہ جانے کو، انہوں نے یہ ایک بیج سے اس خواہش کو یعنی متشابہ کیا ہے، بیج سے ایک مثال دی ہے کہ ہمارے دل میں خواہشات کے جو بیج لگتے ہیں وہ کبھی پھوٹ نہیں سکتے، اور اگر بیج پھوٹیں تو ہماری خواہشیں پوری ہو جائیں گی، لیکن ایسا ہوتا دکھائی دیتا نہیں۔ آخری شعر ہے اس انتخاب کا، یہ نشان عشق ہے جاتے نہیں، داغ چھاتی کے ابس دھوتا ہے کیا۔ ابس کا مطلب ہوتا ہے بیکار میں، ایک ایسا کام یعنی جو کیا جائے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو،
اس کو عبث کہتے ہیں۔ اب اس میں شعر ویسے اگر آپ یہ دیکھیں جو اشارہ کیا ہے، اس سے خوبصورتی تو اس میں بہت ہے، زور بیان بھی بہت ہے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ سینے کے جو داغ ہیں وہ عشق کے نشان ہیں، یا داغ ان زخموں کے ہیں جو معشوق نے لگائے ہیں، یا ان پتھروں کے ہیں جو بچوں نے پھینکے ہیں، یا ان آنسوؤں کے ہیں، ان خونی آنسوؤں کے ہیں جو آنکھ سے ٹپکے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے داغوں کو تو دھویا نہیں جا سکتا، یعنی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ پہلے تو کوئی شخص سینے پر داغ کھائے پھر ان کو دھونے بیٹھے۔ تو جو دوسرے مصرے میں داغ کو دھونے کا استعمال کیا گیا ہے، اس سے دراصل مراد ان کی آنسو ہے یا اشک باری ہے۔ اور شعر میں کہتے ہیں کہ آنسو مسلسل سینے پر بہہ رہے ہیں، اور کہنے والا ان آنسوؤں کے بہنے کو، جو ظاہر ہے کہ غم کی علامت ہیں، داغوں کو دھونے کی یعنی کوشش سے تعبیر کر رہا ہے، یعنی غم کو دھونے کی کوشش کہتا ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ غم کو دھونے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن جو عمل غم کی انتہا ہے اس کو غم سے نجات پانے کی کوشش سے تعبیر کرتا ہے۔ تو یہ شعر اس معنی میں تو کوئی ویسا خاص ہے نہیں جس کے اندر کوئی فلسفہ آپ کو دے، صرف لفظوں سے وہ کھیلے ہیں، لیکن اس شعر میں جو بلاغت ہے اس کا جواب نہیں ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہے۔ اب اس سے ان کا، اگر آپ اس کو دوسرے معنوں میں لینے کی کوشش کیجئے، یعنی اس شعر سے ہٹ کر اگر آپ اس کا کوئی نصیحت والا پہلو ڈھونڈتے ہیں، تو فرماتے وہ یہ ہیں کہ جب آپ عشق کر بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ عشق میں بہت زیادہ تکلیفوں سے گزرتے ہیں، پریشانیوں سے گزرتے ہیں، اور آپ کے سینے پر عشق کا داغ لگ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ اگر عشق کرنا چھوڑ بھی دیں تب بھی یہ داغ انسان کی چھاتی سے نہیں جاتا، یعنی انسان اپنی محبت میں اٹھائے ہوئے صدموں کو کبھی بھولتا نہیں ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ میر تقی میر کی غزل سے انتخاب تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ سے پھر کبھی کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔